میں حضرت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے کو مرید تھے، ان کے حوالے حاجی اسماعیل آپ نے نام لکھا ہے، کہتے ہیں انہوں نے بات سنائی، کہتے ہیں حج کے ایام تھے، حج کر لیا، حاجی او شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ بھائی مدینہ دیکھنے کے لیے آنکھ بھی تو ہونی چاہیے نا کسی کے پاس، ایویں تو نہیں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ہاں جی مدینہ دیکھنے کے لیے بھی تو کسی کے پاس آنکھ ہونا۔ یہ اسی کتاب میں منظورہ مشاہ صاحب لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کیونکہ آپ نے بڑا وقت مدینہ پاک گزارا تھا اور ایسے عاشق تھے مدینہ کے، آپ کو لفظوں کے حوالے سے بڑے لوگ مل جائیں گے عاشق مدینہ، لیکن آپ واقعتاً عاشق مدینہ تھے۔ آپ فرماتے ہیں پاکستان واپسی تھی، دل بڑا پریشان تھا، اور منظور احمد پاکستان جا کے کیویں مدینہ پاک تو بغیر دل لگے گا، کہتے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ کہتے ہوا کیا، کہتے میں نے بازار سے ایک ٹیپ ریکارڈر خریدا، اس میں کیسٹ ڈالی، ریکارڈنگ کا بٹن آن کیا، اور کہتے میں مدینہ پاک کی گلیوں میں نہ چلنے لگ پڑا تاکہ مدینہ پاک کے لوگوں کی آوازیں ریکارڈ کروں، اگر مدینہ کی یاد آئے گی نا تو آواز سن لوں گا۔ کہتے ہیں جس درخت پہ کچھ چڑیاں بول رہی تھیں میں پاس جا کے کھڑا ہو گیا، ہیں جی آواز ریکارڈ کر لوں، جب پاکستان جا کے مدینہ یاد آئے گا تو مدینہ پاک کی چڑیوں کی آواز سن لوں گا۔ کہتے میں گزرتے نا آگے گراؤنڈ آیا جس میں کچھ بچے فٹ بال کھیل رہے تھے، یہ ہو نہیں سکتا جی بچے فٹ بال کھیلیں تو آواز بلند نہ ہو، آوازیں بلند تھی۔ آپ فرماتے میں ایک پتھر پہ بیٹھ گیا، ہاتھ میں ٹیپ ریکارڈر تھا جو آواز آن تھا، بچے بول رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ آوازیں ریکارڈ، اور کہتے ساتھ میری آنکھوں سے نا آنسو جاری تھے۔ کہتے ان بچوں نے ایک دو بار مجھے دیکھا، اگنور کیا، پھر جب میں تسلسل سے رو رہا تھا تو وہ بچے آ گئے اور آ کے کہتے ہیں یا شیخ انت مجنون، بابا جی تو ہی کہتے دیوانے تھے نہیں ہے، ایویں پہ روئی آنڈے تھے۔ کہتے میں نے ان سے کہا بچوں تمہیں میری دیوانگی کی سمجھ نہیں آئے گی، بھائی شہر محبوب کے بچے تھے۔ کہتے میں نے ان سے پیار کر کے ان کو دعوت دی میرے پاکستان چلو۔ کہتے وہ بچے مجھے آگے سے کہتے ہیں شیخ کیا ہے آپ کے پاکستان میں؟ کہتے میں نے کہا وہاں بہت بڑے دریا ہیں، وہاں بہت بڑے باغ ہیں، عرب بڑا پسند کرتے ہیں نا، ظاہر ہے وہاں ان چیزوں کی ذرا کمی ہے، وہاں بڑے سرسبز و شاداب پہاڑ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پاکستان والے ہیں نا وہ مدینہ والوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ بچہ مجھے آگے سے کہتا ہے اے شیخ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاکستان میں بڑے دریا ہیں، آپ کے پاکستان میں نخلستان ہے، آپ کے پاکستان میں بڑے سرسبز و شاداب پہاڑ ہیں، تو یہ بتائیں آپ کے پاکستان میں جنت البقیع ہے، آپ کے پاکستان میں احد شریف ہے، آپ کے پاکستان میں گنبد خضرا ہے، آپ کے پاکستان میں اللہ کے محبوب کا مزار ہے، آپ کے پاکستان میں مزار صدیق اکبر ہے، آپ کے پاکستان میں مزار عمر فاروق ہے، آپ کے پاکستان میں مزار امیر حمزہ ہے۔ کہتے میں رو پڑا اور میں نے کہا پتر تو پاکستان کی بات کرتا ہے، یہ نعمت تو مدینہ کے علاوہ پوری کائنات کو میسر نہیں ہے۔ ایسی شخصیت تھی، بڑی خوبصورت کتاب ہے مدینہ الرسول حضرت جی، اس میں حضرت مدینہ کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مدینہ پاک جاتے ہوئے نا مسجد نبوی میں، آپ فرماتے ہیں اکثر مجھے ایک دیوانی عورت ملتی تھی جس کو میں ایویں سمجھ کے گزر جایا کرتا تھا، اور پتر یاد رکھیو کسی نے بھی ایویں نہ سمجھیو، بدل کر بھیس فقیروں کا غالب تماشا یا اہل کرم دیکھتے ہیں، تمہیں کیا پتہ یہاں کیا کیا گھوم رہا ہے حضرت جی، کبھی کسی کو ایویں نہ سمجھنا، اور اگر تو اپنے آپ کو ایویں سمجھ لے تو پھر اس سے تو چنگی بات ہی کوئی نہیں ہے حضرت جی، اگر تو اپنے آپ کو ایویں سمجھ لینا اس سے تو اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے حضرت جی۔ اور میں بچوں سے کہا کرتا ہوں مجھے بھائی بڑا گلہ ہے آپ کے ساتھ حضرت جی، یہ ہمارے بزرگوں کے کلام صرف اس لیے نہیں کہ آپ ان کے سٹیٹس لگاؤ حضرت، نہیں بلکہ ان کو اپنا سٹیٹس بناؤ حضرت جی۔ بولے شاہ صاحب نے کمال بات کی حضرت جی، آپ فرماتے ہیں پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کٹ دریا، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں جانی پہلوں اپنی میں مکا۔ اور حضرت جی ایسی نامراد بیماری ہے، پھر کسی صوفی نے کہا تھا، وہ کہتے ہیں جس کو میں کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی، ہو گیا کم تو حضرت جی، بلکہ ہے کیا یہاں ہونا نہ ہونا ہے، یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے، جسے ہونا ہو کچھ خاکے درے جانا نہ ہو جائے۔ پتر جنہ لفٹ دے جاؤ گے انہ کرم ہے، جنہ اکڑو گے انہ دور۔
کیونکہ حضور وارث شاہ صاحب نے لکھا تھا، آپ فرماتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز وخاون، اسی ناز وکھانے ہیں جی، اتنے نہیں جی ناز چل دے کوئی، چوڑیاں والیاں ناز وکھاون تے دور نکالیاں جاون، چکڑ پریاں ایز وہاون تے قرب حضور پاون ہے اتنے۔ اور اب تو حضرت جی میں اصل میں ایشو بڑا نا کیمرے کا بھی، آج کل وہ کمرے والی سرکار بھی وارد ہوئی ہے، اس کا کام ہی بس بیٹھ کے کیڑے نکالنا ہے حضرت، اور اس کو بیچارے کو آتا بھی کچھ نہیں ہے، بس کیڑے نکالے گا بیٹھ کے، تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے ہیں، کیڑے والی سرکار تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے، اللہ کا فضل ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، تو مر جانا ہے، تیرے جیسے کئی مر گئے، تیرے جیسے کئی مر گئے، زہے حضرت نے پڑھا بھی ہے، زہے عزت و اطلاع محمد کیا ہے عرش حق زیر پائے محمد، تو سڑ تو مر، تو اپنے کمرے میں مر جانا بہ گئے کیڑے کٹ کٹ کے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، ہاں جی کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہاں جی تو مر جانا اپنے کمرے چی بیٹھے ہیں کیڑے کٹ کٹ کے، لیکن دیکھ ان کی شان ورفعنا لک ذکرک، مر جانا جس نے کیڑے نکالنے، اور یہ کو پہلا نہیں آیا، ایسے بڑے آئے ہیں اس سے پہلے بھی جو کیڑے نکال کے چلے گئے، لیکن قربان جاؤں آج بھی انہی کی قبریں زندہ ہیں جنہوں نے حضور کے گیت گائے ہیں، ہاں جی کیڑے والے کسے نو نہیں جاندا کوئی، ہاں جی آج بھی بچے سے پوچھ لو داتا صاحب کتنے رہندے ہیں، آج بھی بچے سے پوچھ لو بابا فرید کتنے رہندے ہیں، آج بھی بچے سے پوچھ لو خواجہ غریب نواز کہاں رہتے ہیں، آج بھی بچے سے پوچھ لو حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کہاں رہتے ہیں، کئی کیڑے نکالنے والے آئے مر گئے حضرت جی، پوچھتا کوئی نہیں، ان کی قبروں پہ لد پھینکنے والا بھی کوئی نہیں ہے، ہاں جی میاں جی پھول بھی انہی کی قبروں پہ چڑھتے ہیں جنہوں نے حضور کی غلامی کے گن گائے ہیں، نہیں چڑھاتا کوئی بھی نہ کسی کے پاس، ہاں جی صدیق عمر کے دیوان علی کے دیوان سرکار کی آمد حضور کی آمد، اس نے مر جانا جی اپنے کمرے میں بیٹھے کچھ بھی نہیں ہونا الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے، واحسن منک لم تر قط عین واجمل منک لم تجد، صحابہ فیصلے کر گئے ہوئے ہیں حضرت، اس نے مر جانا ہے حضرت جی، اس سے زیادہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا جی، یہ اسی طرح ہی رہنا ہے جی انشاءاللہ بفضل ہی تعالی، کہیں اس لیے کوئی نہیں حضرت جی، بھائی اس کا کام ہی ہے حضرت جی، باقی وہ اللہ کے پیارے ہیں، وہ اللہ کے لاڈلے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اب دیکھو نا جی قرآن کہہ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ھذا عطاؤنا، میری عطا ہے، تجھے کیا تکلیف ہے، اس لیے یہ بالکل نہ آپ اس کی ٹینشن لیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ بس ہماری عوام تھوڑی سی سادہ لو، میں کل بھی ایک بچہ جو ہے نا پرسوں مجھ سے میں یار گل سن، میں تیرے نہ بحث نہیں کروں گا کوئی، نہ بحث میری عادت ہے، نہ میرے کو بحث ہوں دی، تو کس بندے کی وکالت کر رہا ہے، کیا اس کا علم، کیا اس کا معاملہ ہے، اور جس میں اتنی ہمت آ گئی، جس میں اتنی جرت آ گئی، نقل کفر نہ بادشاہ حضرت جی، جو حضور نبی علیہ السلام کے لیے چھوکرے کا لفظ بولے ہیں، تو اس کی وکالت کر رہا ہے، تو مجھے اس کی باتیں سنا رہا ہے، میں تھوکتا بھی نہیں اس کی بات پہ، جس میں اتنی جسارت، جس میں اتنی ہمت جی، اس لیے پتر باتیں، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ اپنے محبوب کی امت کو امتحان میں نہیں ڈالتا، اللہ منہ سے ایسی باتیں نکلواتا رہتا تاکہ پتہ چل جائے کہ کھوتا ہی ہے، پتہ چل جائے جی، اتنی جرت، اتنی جسارت، مجھے کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، بڑے مسئلے ہیں ایسے حضرت، بس اللہ سلامت رکھے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھے، اور حضرت جی جو باتیں غلط ہیں ہم ان کو غلط مانتے ہیں جی، ہم مانتے ہی نہیں کوئی بھی، اور جو اس وقت ہو رہا ہے میں بالکل نہیں جی ایسا کچھ بھی، بالکل جی، اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا پتر جب مزار پہ جاؤ کوئی ایسی حرکت نہ کرو کسی کو بات کا موقع ملے گا، کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس کی شریعت اجازت نہیں دے رہی، بس وہاں جاؤ دعا کرو، کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے مسل کے اہل سنت پہ انگلی اٹھے حضرت، اور ہمارے بزرگوں نے اس کی اجازت دی بھی نہیں ہے حضرت، جو ہم کر رہے ہیں مزاروں پہ جا کے بالکل نہیں حضرت، نہ ان کو داغ لگاؤ، نہ ایسی حرکتیں کرو کہ حرکتیں ہم کریں انگلیاں ان پہ اٹھیں، میں نے اس دن بچے کو کہا، میں نے کہا یار تو مجھے دیکھ کے داتا صاحب کا فیصلہ نہ کر، اگر تو نے دیکھنا داتا صاحب کیا ہیں تو پھر کشف المحجوب پڑھ تجھے پتہ چلے وہ لوگ کیا تھے حضرت، اس لیے اب تو بڑا کرم ہے، پہلے جو پیری مریدی تھی حضرت جی، پیر صاحب مرید کی میں کیا پد نکال دیا کرتے تھے حضرت،
اب تو یہ جو بزرگ ہیں بڑے لجپال ہیں، ہاتھ پکڑ لیتے ہیں ہمارے. ہاں جی، میرے بزرگ فرماتے ہیں